السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امیر حمزہ۔ ناظرین، سینٹرل جیل اڈیالہ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے بیرسٹر گوہر خان نے اپنی وکلا ٹیم کے ہمراہ ان سے ملاقات کی اور بہت ساری باتیں کی، جن میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے متعلق بھی عمران خان کا پوائنٹ آف ویو لیا اور عمران خان کا میڈیکل چیک اپ بھی کرایا گیا۔ میرے ساتھ بیرسٹر گوہر خان موجود ہیں، ان سے ساری تفصیلات جانتے ہیں۔ خان صاحب سے ملاقات جب بھی ہو جاتی ہے تو ہمارے ایک تو ٹائم ریسٹرکٹ بڑا کیا ہے، پہلے تھوڑی سی ٹائم زیادہ ہوتا تھا، ابھی میکسیمم آدھا گھنٹہ ہے، تو ہم تھوڑا ٹائم ریسٹرکٹ کر کے اس کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں۔ پارٹی کی بھی باتیں کی، کیسز کی بھی بات کی، اوور آل سچویشن کی خان صاحب کی کیسز کا بھی تذکرہ ہوا ہے، تو یہ وائڈ رینج آف ٹاپکس پہ بات ہوئی ہے۔ اچھا، آپ کی یہ ملاقات کتنے گھنٹے جاری رہی، کتنا ٹائم لگا؟ دیکھیں، یہ میکسیمم ہمیں ہاف این آور ٹائم دیتا ہے، میرا خیال ہے ہم اس کو اسٹریچ کر کے 40 منٹ تک لے گئے تھے، کیونکہ خان صاحب کے ڈاکٹر آئے تھے اور ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنا تھا۔ خان صاحب کی الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے، اسٹرانگ ہے، اچھے پوزیشن میں، فزیک ان کی ٹھیک ہے، ایکسرسائز کا تھوڑا سا ایشو ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب جو پہلے سے چیک کیے آ رہے تھے انہوں نے ایگزامن کیا تھا، تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تھا۔ اٹک جیل میں عمران خان زیادہ بہتر تھے، صحت یاب تھے، یا اڈیالہ جیل میں؟ دیکھیے، خان صاحب دونوں جیلوں کا اٹک میں بھی تھے یا ادھر تھے، خان صاحب اپنے جیل میں رہنے کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے، وہ جیسا بھی ہے وہ فوراً شروع کر دیتے ہیں، ملک کے حالات کیسے ہیں، اکانومی کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں، مہنگائی کا کیا حال ہے، یہ ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں رادر دین کہ جی میرے کیسز کا کیا بنے گا، میری جگہ کم ہے، مجھے کیا کچھ ملنا ہے، کب مجھے باہر نکالو گے، اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے کوئی یہ تذکرہ نہیں کیا کہ اٹک بہتر تھا یا اڈیالہ۔ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ بھی آیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں، تو عمران خان سے اس متعلق بات ہے؟ یہ بالکل ہم نے ان کو انفارم کر دیا تھا کہ یہ جو کیس تھا اس کا متوقع فیصلہ یہ آیا ہے اور کل کیا، تو خان صاحب نے کہا وہ سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے۔ دیکھیے، یہ ایک فیصلہ تھا جس میں ایک لا چیلنج ہوا تھا، اور ہمارا موقف یہی تھا کہ اگر یہ لا لے کے آنا ہے تو ریگارڈلیس آف اٹ کہ یہ لا کتنا اچھا کتنا برا ہے، لیکن یہ لا آپ تھرو لیجسلیشن، آرڈینری لیجسلیشن نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اس قسم کا رائٹ پرووائڈ کرنا تھا لوگوں کو کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل فائل کرے، تو پھر آپ نے اس کو تھرو کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا تھا۔ اب جب کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، 10-5 سے فیصلہ ہے، بٹ آفٹر آل دیٹ از دی ہاؤ دا سسٹم ورکس۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، ہم اس کو من تقسیم کرتے ہیں اور اس کو عمل درآمد کریں گے، اور ہم کو اس کو خوشائند سمجھتے ہیں۔ اس فیصلے کے متعلق خان صاحب مکمل طور پر مطمئن تھے؟ جی بالکل مطمئن تھے۔ دیکھیں، ہم تو صرف یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو لا پاس ہوا اس میں پرائمریلی کوشش کی گئی تھی، ایک بندے کو، نواز شریف کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوشش کی گئی تھی، اور اس میں یہ کوشش تھی کہ جن لوگوں کے خلاف آرٹیکل 184 میں فیصلے ہوئے ہیں ان کے خلاف آپ ایک رائٹ آف اپیل پرووائڈ کرتے ہیں اور لمیٹڈ ٹائم کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں، اور خاص کر ایسے سرکمسٹانسز میں جب باقی لوگوں کے پاس نہ ہو۔ اور پہلی مرتبہ آپ نے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اس قسم کے ریفارم آپ لے کے آئے جو آپ سے کم ترین کی ہے، 5 سیکشنز پہ ایک پیج کا لا آپ نے پاس کروایا ہے، اور ایک خاص طبقے کو کرنا تھا، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ غیر مساویانہ سلوک ہے عوام کے ساتھ، اور یہ پارلیمان نے ایک اچھی نیت سے نہیں کیا، اسی لیے چیلنج کیا تھا کہ اس میں آئینی حکم ہے۔ اب جب کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا تو ہمیں کوئی وہ تو نہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ عمران خان سے مل کے آئے ہیں اڈیالہ جیل میں، تو کون کون سی سہولیات انہیں مہیا کی جا رہی ہیں؟ دیکھیے، خان صاحب کو تو سہولیات انہوں نے کچھ بھی نہیں دی ہے، وہ انٹائٹل ہے ٹو بیٹر کلاس، جو ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کیا تھا، اور وہ مینول کے حساب سے بھی انٹائٹل ہے، لیکن خان صاحب کو کوئی وہ سہولت نہیں دی ہے جو ان کے انٹائٹل ہے۔ ان کو ابھی پراپر جگہ بھی نہیں ملی ہے جس میں وہ اوپنلی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب چیزوں کے باوجود الحمدللہ خان صاحب بڑے ہائی مورل گراؤنڈ میں اور حشاش بشاش۔ خان صاحب تو دیسی کھانوں کے بڑے شوقین تھے، تو اب تو انہیں نہیں ملتے ہوں گے؟ دیکھو، نہ خان صاحب نے دیسی کھانے پہلے کھائے ہیں، نہ ابھی کھا رہے ہیں۔ خان صاحب وہ جو پہلے جنول مینول میں تھا پہلے بھی کھاتے رہے، ابھی بھی کھاتے رہے، اور خان صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، وہ صرف ایک ہی وقت کھانا کھاتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ بس خان صاحب تھرو اٹھے ایسے ایکسرسائز کے، وہ اسپورٹس مین ہے، صبح ناشتہ کیا، دوپہر میں تھوڑا سا کوئی لائٹ سا لے لیا، دوپہر میں کھانا کھا لیا، اینڈ دیٹس آل۔ نواز شریف بھی پاکستان واپس آ رہے ہیں، اس متعلق عمران خان سے کوئی بات ہوئی؟ دیکھو، ضرور بات ہوئی تھی، ہمارا ایک کنسرن ہے، یس نواز شریف نے اعلان کیا وہاں سے چل پڑے، وہ آ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھو یہ قانون اور آئین کا ایک مذاق ہے، اور یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کارروائی ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو اس وقت سب سے پاپولر پارٹی ہے، آپ اس کو کارنر لگا رہے ہیں۔ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، آپ اس کا قانون پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ جو سابق جتنے بھی گزرے ہیں، یا جو بھی نواز شریف یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو نااہل ہو چکے ہیں،
کیا وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھو اس میں دو قسم کی چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ اگر آرٹیکل 184 جو ہم بعض روٹین میں کہتے ہیں سو موٹو، یا سپریم کورٹ کے جو بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے جو سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ پٹیشن آپ فائل کرتے ہیں، اس میں صرف ایک ہی چینج ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ فرسٹ ٹائم آپ کے خلاف کوئی آرڈر کرے تو آپ کے پاس ایک اپیل ہوگا ٹو اے لارجر بینچ. دوسرے اس میں مین یہ تھا کہ جی سپریم کورٹ کے جو بینچز اس کے لیے بنیں گے وہ 3 جج فیصلے کرے سو موٹو لینا ہے نہیں اور بینچز کیسے بنانے. تیسرا اس میں یہ تھا کہ جو بندہ افیکٹ ہوا ہے سپریم کورٹ کے کسی آرڈر سے تو ود ان 30 days آپ اس لا کے آنے کے اس کے پاس اپیل فائل کرنے کا حق اختیار ہوگا. اب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ لا تو ویلڈ ہے لیکن ابھی اس سے پہلے پرانے والے فیصلوں پہ حق اپیل دینا یہ غیر آئینی ہے. تو سپریم کورٹ نے 8-7 کے فیصلے سے کیا. تو میرا خیال ہے نواز شریف کو جو فائدہ ملنا تھا یا اس نے اپیل کی غرض سے یہ کیس جو قانون بنوایا تھا کہ وہ جو اپنا پاناما والا کیس ہے اس میں شاید کوئی اپیل اس سٹیج پہ فائل کر لے، وہ سپریم کورٹ نے رد کیا ہوا ہے تو اس کو تو ریلیف نہیں ملے گا. بہت شکریہ. بالکل ناظرین، یہ تھے بیرسٹر گوہر خان جن کی آپ نے باتیں بھی سنی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امیر حمزہ کو اجازت دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.